بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا۔ لوگ اس کے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول تھے۔ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ درست نہیں ہے اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جادو کی تمام کتب اور عملیات کی تمام کتب کو آپ نے اکٹھا کروا کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کرا دیا۔ جب آپ وفات پا گئے تو شیاطین جنات نے لوگوں سے وہ کتابیں نکلوائیں اور لوگوں کو دوبارہ جادو سیکھنے اور سکھانے میں مشغول کر دیا، اور ان شیاطین جنات نے لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ کتب ہیں اور یہ وہ عمل ہیں جن کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام تمام مخلوقات پر حکومت کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین، نظر بد کی طرح جادو بھی اثر رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جادو اور سحر اگر اثر کرتا ہے تو یہ بھی بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے اثر کرتا ہے، اور اگر نہیں اثر کرتا تو اس میں اللہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے جادوگر جادو سے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان کی تقدیر میں اس کا اثر کرنا لکھا گیا ہے تو وہ ضرور اثر کرے گا، اور اگر رب تعالیٰ نے اس انسان کی تقدیر میں نہیں لکھا تو وہ کبھی اثر نہیں کرے گا۔ جادوگر مرد ہو یا عورت ہو، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور جس پر انہوں نے جادو کیا ہے، جس کو انہوں نے جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے، تو اس کا اگر ازالہ کر دیں تو مرنے سے پہلے جادوگر اور جادو کرانے والی کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن اسلام کی روح میں جادوگری سیکھنا، جادو کرانا حرام ہے۔ قرآن کریم کے مطابق جادو سے کبھی نفع نہیں ملتا بلکہ نقصان ہی ملتا ہے۔ چاہے جادوگر ہو چاہے جادو کرانے والا ہو، اس کو کبھی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جادوگر موجود تھے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی لڑکیوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جادو کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں۔ یاد رہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کے اندر 11 آیات ہیں، اور حضرت جبریل نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، فلاں کنویں میں جو آپ پر جادو کیا گیا ہے اس کا سامان موجود ہے۔ لبید بن عاصم یہودی کے جادو کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا کیا اثر ہوا؟ تو صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضاء مبارک پر اس کا اثر ظاہر ہوا، لیکن قلب، عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بعض چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتا کہ یہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتے، تو یہ وہ اثرات تھے جن کی اطلاع حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو فرمایا کہ جاؤ فلاں کنویں میں جادو کا سامان ہے، وہ نکال کر لے آؤ۔ تو حضرت علی شیر خدا نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی مبارک سے برآمد ہوئے تھے، اور حضور کی کنگھی کے چند دندانے، ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت علی شیر خدا نے یہ سامان حضور کی خدمت میں پیش کیا، تو اس وقت حضرت جبریل امین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس لے کر نازل ہو چکے تھے، اور حضرت جبریل امین ایک ایک آیت کریمہ پڑھتے جا رہے تھے سورۃ الفلق کی اور سورۃ الناس کی، اور ایک ایک گرہ اور سوئی جو ہے وہ
نکلتی جا رہی تھی۔ جب آپ نے دونوں صورتوں کی 11 آیات پڑھ لیں تو جو 11 گرہیں اور 11 سوئیاں تھیں وہ ایک ایک کر کے نکل گئیں اور حضور علیہ السلام صحت مند اور تندرست ہو گئے اور جادو کا اثر باطل ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، سحر اور جادو کے لیے جادوگر کون سے وقت اور دن میں اس کا عمل کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو ملاحظہ فرما رہے تھے اور فرمایا، اے عائشہ، جب چاند چھپ جاتا ہے، یعنی مہینے کا آخری دنوں میں جب چاند چھپنے لگتا ہے اور اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے تو جادوگر جو بیمار کرنے والے عمل ہیں وہ پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں اور لوگوں کو بیمار کرنے کا عمل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام عمل جو تھے وہ ترک کر دیے اور رات کو سونے سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین، سحر اور جادو سے بچنے کے لیے اور وسوسوں سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی روزانہ تلاوت کی جائے، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وسوسوں کے لیے، حسد کے لیے، نظر بد کے لیے، شر شیاطین، شر انس کے لیے یہ مجرب ہے اور بہت ہی اثر والی صورتیں ہیں، اور کم از کم 7 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی جائے اور اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو بھی ملا کر تلاوت کی جائے، اور تلاوت کر کے دم کریں یا پانی میں دم کر کے پلائیں تو بہت جلد سحر، نظر بد اور وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عمل فرماتے تھے۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو شب بسر کرنے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں دست مبارک جمع فرماتے اور ان پر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تلاوت فرماتے اور پھر دونوں دست مبارک جمع فرما کر اور پھونک کر سر مبارک سے لے کر جسم اقدس تک، جہاں تک آپ کے دست مبارک پہنچتے تھے، اپنے جسم اقدس پر پھیرتے تھے، اور یہ عمل 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اور تمام دوستوں کو ہر قسم کے سحر سے، نظر بد سے، حسد سے